نے قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی. قرضے جو ہماری پہلے حکومتوں نے لیے ہوئے تھے آتے ساتھ ہی ہمارے اوپر بوجھ پڑ گیا. قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی, اگر وہ نہ کرتے تو ڈیفالٹ میں چلا جانا تھا. ہمارے پاس فورن ایکسچینج تھا نہیں, اور ہمیں مشکل یہ تھی کہ اگر ہم یہ جلدی قرضے نہیں لیتے تو آگے اگر ڈیفالٹ ہوتا تو آگے ملک کو نقصان پہنچنا تھا. تو پریشر تھا. اللہ کا شکر ادا یہ کرتا ہوں کہ ہم جو کوشش کر رہے تھے, ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی عربیہ سے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم, اور اس پیکج کی وجہ سے ہمارے اوپر بوجھ اتر گیا. پریشر کیا تھا کہ یا ہم سیدھا آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے, اگر ہم آئی ایم ایف سے زیادہ قرضہ لیتے اس کا نقصان ہماری پبلک کو ہونا تھا, کیونکہ پھر آئی ایم ایف جب زیادہ پیسے آپ کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ شرائط ایسے لگا دیتی ہیں جس سے عوام کو تکلیف پہنچتی ہے, مہنگائی ہو جاتی ہے. آگے ہی مہنگائی ہے, جو پرانے قرضے لیے ہوئے ہیں اتنی دیر کے, اس کا ہی پریشر ہے عوام کے اوپر, اور مجھے پورا احساس ہے کہ آج عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو اگر ہم سیدھا ہی آئی ایم ایف کے اوپر چلے جاتے ان کی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے جو یہ پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے ہیں, تو اور مزید عوام پہ بوجھ پڑ جانا تھا. اس لیے کوشش کر رہے تھے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے قرضے لیں اور کم سے کم ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیں. اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے. سعودی عربیہ سے ایک زبردست پیکج مل گیا ہمیں, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب ہمیں امید یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم جب قرضہ لیں گے بھی تو وہ ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی خوشخبری سناؤں گا. ہماری اور بھی دو ممالک سے بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور بوجھ اگر ملتا ہے تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی عوام کے اوپر, اور مجھے صرف فکر ہی ہے جو آ گئی مہنگائی میں پسا ہوا ہے, مجھے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے اوپر ہم بوجھ زیادہ نہیں ڈالیں گے. اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ ہم کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں کہ ہم کم سے کم اس اپنے بوجھ ڈالیں اپنی عوام کے اوپر, وہ میں آپ کے اوپر بعد میں آتا ہوں. میں ایک اور آپ سے آج خاص بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح ثالث کا کردار ادا کریں. یہ جو یمن میں لڑائی ہو رہی ہے جس سے ساری مسلمان دنیا کو تکلیف ہے, تو ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب سے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں ان دو ملکوں میں یہ لڑائی ختم کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو یہ سارے علاقوں کے اندر جو یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں آپس میں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم مسلمان ملکوں کو اکٹھا کریں. یہ آگے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پروسیڈ کریں گے اس چیز کے اوپر تو میں آپ کو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ خوشخبری دوں گا. اب جو مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے وہ یہ کہ جو دو جماعتوں نے پچھلے 10 سال میں اس ملک پہ حکومت کی, اور جو وہ قرضہ لے کے گئے, یہ میرے سامنے ہے قرضے کا گراف, 30 ارب 1971 میں پاکستان کا قرضہ تھا. 1971 میں ٹوٹل قرضہ پاکستان کا 30 ارب تھا. منگلا ڈیم بنی, تربیلا ڈیم بنی, کیا کیا انفراسٹرکچر بنے. 60 کی دہائی میں پاکستان سب سے تیزی سے اوپر گیا, تو ٹوٹل قرضہ تھا 30 ارب روپیہ. 2008 میں قرضہ گیا 30 ارب سے. 1970 کی 30 سالوں میں 40 سالوں میں 2008 میں قرضہ گیا 6000 ارب. 30 ارب سے 6000 ارب, اور پچھلے 10 سالوں میں 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ گیا. اب یہ جو جماعتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت فیل ہو گئی, یہ سب اکٹھی ہو رہی ہیں, حکومت ملک میں پتہ نہیں کیا نقصان کر دیا انہوں نے دو مہینے کے اندر. 10 سالوں میں جنہوں نے اس ملک کے اوپر 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ قرضہ چڑھایا ہے, ان کو شرم نہیں آ رہی یہ باتیں کرتے ہوئے. یہ اس دور میں, یہ ذرا دوسری چیز دیکھیں,
یہ سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے بجلی کے. اب یہ سوچیں کہ 2013 میں 480 ارب روپیہ پاکستان کا گردشی قرضہ سرکولر ڈیٹ تھی بجلی کی. 2009 میں 230 ارب. 2009 میں 230 ارب سے گئی 480 ارب 2013 میں. اور 2013 میں حکومت نے 480 ارب کا قرضہ دیا اور آج قرضہ ہے 1200 ارب. 1200 ارب روپے کا آج ہمارے اوپر قرضہ چھوڑ کے گئے. 30,000 ارب وہ، 1200 ارب یہ. اس کے اندر یہ حکومت ورکرز کا ویلفیئر فنڈ بھی کھا گئی. 40 ارب روپیہ وہ بھی بیچ میں کھا گئی. اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے 1200 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے گئی ہے. پنجاب گورنمنٹ 57 ارب روپے کے چیک سائن کر گئے جن میں پیسہ ہی نہیں ہے، جو باؤنس کر گئے ہیں. وہ بھی 40 ارب روپے کا قرضہ کھا گئے ہیں ورکرز کا پروویڈنٹ فنڈ. سٹیل ملک میں ورکرز کے پیسے کھائے گئے ہیں. یعنی ان لوگوں نے جو کیا ہے ملک سے 10 سالوں میں، آج یہ کھڑے ہو گئے جمہوریت بچانے کے نام پہ اور سب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ملک میں کون سی تباہی آ گئی. ابھی تو ہم نے کیا کچھ نہیں ہے. ہماری تو پالیسیز ابھی آگے لوگوں کو پتہ چلیں گی. ابھی تو جو یہ نقصان کر کے گئے ہیں ہم وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم وہ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں جو انہوں نے 10 سال میں اس ملک کے اوپر تباہی مچا کے گئے ہیں. اور یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک وجہ سے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر کے گئے ہیں. یہ پریشر کیا ڈال رہے ہیں، صرف ایک پریشر ہے. ان ساروں کو پتہ ہے کہ یہ جب ہم 30,000 ارب روپے کا آڈٹ کروائیں گے کہ یہ پیسہ کدھر گیا، ان سب کو پتہ ہے کہ اس میں کرپشن ان کی سامنے آئے گی. اس کرپشن کو بچانے کے لیے یہ ہم جلسے جلوس کرنے کے تیار ہیں. اسمبلیوں میں پنجاب اسمبلی توڑ جو حرکتیں پنجاب اسمبلی میں کی ہیں کوئی ڈیموکریٹ کرتے ہیں. صرف اور صرف ایک کوشش ہے کہ کسی طرح ہم ان کو این آر او دے دیں. جنرل مشرف نے دونوں جماعتوں کے لیڈرز کو این آر او دیے. اب کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے ہمارے سے این آر او لے لیں. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آج. آپ سب کان کھول کے سن لیں. آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں. بشک آ کے وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر لگا لیں، ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچا دیں گے. آپ نے اسمبلیوں میں کرنا ہے جو بھی کھل کے کریں. جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں. کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنے لگا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. میں یہ عوام سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. جب تک ہم اس ملک میں کرپشن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، میں پھر سے دہراتا ہوں، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارے اوپر یہ جو سارے قرضے چڑھے ہیں، یہ قرضے چڑھے اس لیے ہیں کہ یہاں منی لانڈرنگ کی گئی ہے. یہ جو بینک اکاؤنٹس میں فلودے والے کے پاس 2.5 ارب روپیہ، تو کسی مرے ہوئے آدمی کے نام بینک اکاؤنٹ میں 2 ارب روپیہ، کوئی چھابڑی والے کے پاس کروڑوں روپیہ. یہ کدھر سے آ رہا ہے پیسہ؟ یہ آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. یہ چوری ہوتا ہے ان اکاؤنٹس میں. گورنمنٹ کے کانٹریکٹس کا پیسہ چوری ہو کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے، وہاں سے نکل کے منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. یہاں ڈالروں کی کمی ہوتی ہے، ہمیں باہر سے پیسے لینے پڑتے ہیں. ملک کے لیڈرز کو باہر جانا پڑتا ہے قرضے لینے کے لیے، کیونکہ یہاں سے ڈالرز یہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. اور یہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور ہم کسی طرح ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کو این آر او دے دیں گے. کیونکہ پہلے جنرل مشرف نے پریشر میں آگے دے دیے تھے. کوئی کسی قسم کا این آر او اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ ہوتا ہے وہ ملک جو اپنے ملک میں کرپشن برداشت کرتے ہیں. قوم مقروض ہو جاتی ہے. سارا جو بوجھ پڑے گا ان کے قرضوں کا وہ عوام کے اوپر پڑے گا. عوام پہ کیسے پڑے گا؟ مہنگائی کے ذریعے. قرضے واپس کرنے ہیں، کدھر سے ہم قرضے واپس کریں گے؟ ٹیکس لگائیں گے لوگوں پہ، چیزیں مہنگی کریں گے، اس سے غربت اور بڑھ جائے گی. یہ سائیکل چل رہا ہے پاکستان میں. چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے، عوام غریب ہو رہی ہے. یہ سائیکل توڑنے کے لیے احتساب ہوگا، اور احتساب
میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جو مرضی کوئی کر لے, ہم نے انشاءاللہ اس ملک میں احتساب کرنا ہے. ابھی تو کوئی ہمارے اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز تو سارے پرانی گورنمنٹس کے ہیں. ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم تو ابھی آڈٹ کر رہے ہیں. یہ جو قرضے چڑھائے ہوئے ہیں ان کی آڈٹ ہو رہی ہے. ہم پتہ چلا رہے ہیں کہ پی آئی اے کا 400 ارب روپے کا قرضہ پی آئی اے پہ چڑھ گیا. ریلوے پہ کتنا, اسٹیل مل بند پڑی ہے, 350 ارب روپے کا قرضہ. ہم تو بھی پتہ چلا رہے ہیں, ان ساری آڈٹ کر رہے ہیں ان اداروں میں ہوا کیا ہے. ابھی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو پرانے نیب کے کیسز ان کے اوپر ہیں جس کے اوپر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اپنی قوم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو کسی فکر بالکل نہ کریں. آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ہو گیا جی, روپیہ گر گیا. کوئی ملک برے وقت سے گزرتا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں, جب ہم کرپٹ لیڈرشپ کو برداشت کرتے ہیں, جب ہم کرپشن کو برداشت کرتے ہیں, اس قوم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بدقسمتی سے. اور بدقسمتی سے غریب لوگ ہی اس قیمت کو ادا کرتے ہیں. تو ہم پہلے تو کرپشن, اس کے اوپر ابھی بھی اللہ کا شکر ہے, ہم ورلڈ اکنامک فورم میں دیکھ رہے تھے, پاکستان میں کرپشن نیچے آ گئی ہے اور انشاءاللہ بھی اور نیچے آئے گی. دوسری چیز, منی لانڈرنگ کے اوپر ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں پوری طرح. میں خود میٹنگز لے رہا ہوں کہ اس ملک میں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ہم مضبوط کر رہے ہیں اپنے ادارے. ہر چیز کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جو پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے وہ روکے جائے. ہم اپنے ایکسپورٹرز کی مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اب اس ملک میں ایکسپورٹس بڑھائیں گے. ان کے فائدہ کروا رہے ہیں, ان کے لیے ان کو کمپیٹیٹیو کروا رہے ہیں. ایکسپورٹر کے لیے 1 ونڈو آپریشن کریں گے. انویسٹرز کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے سارے وہ ابھی قدم اٹھا رہے ہیں. 1 ونڈو آپریشن, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ہر چیز جو انویسٹر کو آسانی پیدا کرے, سرمایہ کاری ہو سکے تاکہ نوکریاں مل سکیں لوگوں کو, وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں. ہم ریمیٹنسز ڈالر لینے کے لیے جو ہمارے باہر لوگ کام کرتے ہیں, اور یہ بھی آج مجھے خوشی ہے کہ سعودی عربیہ میں نے خود بات کی ان کی گورنمنٹ سے کہ جو ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں مزدور, محنت کش لوگ, ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑا ہوا تھا. ہمارے اوپر ویزا کی فیس تھی, وہ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پہ کم کر دیا, تو ان کے لیے بھی ہم آسانی. اب یہ جو ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم آسان طریقے دے رہے ہیں ان کو کہ یہ جو پیسہ باہر سے بھجوائیں یہ بینکنگ چینل سے آئے, اور انشاءاللہ اس سے بھی ہم اپنے ڈالر ریزروز بڑھا دیں گے جو پہلے سے, اور اب میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انکریز ہو جائے گی. ہم ایک ہاؤسنگ جو ہمارا سب سے بڑا جو میں خود اوورسی کر رہا ہوں, ہم نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں پاکستان میں. یہ ہمارا سب سے بڑا انیشیٹو ہے. اس سے ڈائریکٹلی 40 انڈسٹریز اس سے اٹھ جائیں گی. ساتھ ساتھ جب گھروں کی کنسٹرکشن شروع ہوگی 40 انڈسٹریز اٹھ جائیں گی, نوکریاں پیدا ہوں گی, عام نوجوانوں کو بزنس کرنے کا, کنسٹرکشن میں جانے کا موقع ملے گا. ہمارے بہت سے باہر پاکستانی کنسٹرکشن کے اندر ایکسپرٹس ہیں, وہ واپس آ سکیں گے, فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہاؤسنگ کے اندر, اور یہ ہمارا مین پروگرام ہے. اس کے بعد ایک میں اسپیشل پیکیج آنے والے دنوں میں اناؤنس کروں گا کہ ہم کیسے اپنے نچلے طبقے کے لیے, غربت کم کرنے کے لیے ہم کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. ایک سیفٹی نیٹ, یعنی جو نچلے طبقے کی مدد کرنے کے لیے ہم کون سی اب چیزیں, وہ پورا پیکیج انشاءاللہ وہ میں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جو میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ یہ سمجھ جانا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم نے یہ قرضے, یہ جو سارا بوجھ پڑا ہوا ہے قرضوں کا, ہر ادارہ نقصان کر رہا ہے, ریلوے, پی آئی اے, اور نقصان بڑھتے جا رہے ہیں. یہ سارے اداروں کو ٹھیک کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ جب کسی کو کینسر ہوتی ہے تو جب اب وہ کینسر کو آپریشن کر کے نکالتے ہیں تو تب تکلیف ہوتی ہے, لیکن پھر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. پاکستان کو بھی ہم نے کرپشن کی کینسر جس نے ہمیں مقروض کر دیا ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے, وہ کرپشن کی کینسر جب نکال رہے ہیں تو تھوڑا تکلیف ہوگی معاشرے کو. یہ سمجھ جائیں کہ تھوڑا مشکل وقت ہوگا, لیکن جو اللہ نے اس ملک کو دیا ہے, جو میں ابھی 2 مہینے میں جو میری ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں باہر,
جو میں نے دیکھا ہے یہ ملک کو اللہ نے وہ چیزوں سے نوازا ہے, یہ بڑی تیزی سے اٹھے گا. صرف اور صرف ہم یہاں کرپشن جب روک دیں گے, باہر سے لوگ تیار بیٹھے ہیں انویسٹمنٹ لانے کے لیے, ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہ تیار بیٹھے ہیں اس ملک کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں وہ ماحول ہے انویسٹمنٹ کا, کیونکہ پہلے انویسٹمنٹ کے لیے آتے تو ہر کوئی پیسہ مانگنا شروع ہو جاتا تھا. وہ جا کے یہاں بجائے پیسے دبئی میں انویسٹ کر دیتے تھے یا وہ ملیشیا چلے جاتے تھے. ہم اس ملک میں وہ انشاءاللہ ماحول بنا رہے ہیں کہ باہر سے لوگ یہاں پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ وہ ملک ہوگا. اور یہ ہے میری ویژن, زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو قرضے دیا کریں گے بجائے ہم لوگوں سے جا کے قرضے مانگے اپنے ملک کے لیے. پاکستان زندہ باد. وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کے آغاز میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, ہمیں سعودی عرب سے زبردست پیکج مل گیا ہے, قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی, ہم پر بوجھ پڑ گیا, اسی لیے